رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن آیاته اللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی. لا تسجدوا، تم سجدہ نہ کرو، للشمس، سورج کے سامنے، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کے سامنے، واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو تم اللہ کے سامنے، الذی خلقہن، جس اللہ نے چاند سورج کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر یہ لوگ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو پس وہ جو اللہ کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی رات بھی اور دن بھی، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تنگ دل بھی نہیں ہوتے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو دبی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے. ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، البتہ مردوں کو بھی وہی زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورہ حامیم سجدہ کا 5واں رکوع چل رہا ہے. ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف بلانے والے داعی الی اللہ کی تعریف فرمائی اور اس کی بات کو سب سے بہترین بات قرار دیا، اور ساتھ ہی داعی کے لیے عمل صالح اور اظہار اسلام کو لازم قرار دیا. اور پھر یہ اصول بیان فرمایا کہ اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور ساتھ ہی بتلایا کہ برائی اگر تمہارے ساتھ کوئی کرے تو حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے تم برائی کے بدلے برائی نہیں بلکہ اچھائی کے ذریعے اس برائی کو مٹا دو. اور فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا دیرینہ دشمن بھی تمہارا دلی دوست بن جائے گا. اور فرمایا یہ خصلت صبر والوں کو اور نصیب والوں کو ملتی ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں ایسے مواقع پر وسوسے ڈالے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے اللہ کی پناہ طلب کر لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے تو غصہ بھی دور ہو جاتا ہے اور وساوس سے شیطان سے انسان محفوظ بھی ہو جاتا ہے. اب آج کی زیر درس 3 آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی، اپنی وحدانیت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ مضمون قرآن مجید میں سب سے زیادہ اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا، چونکہ یہی اصل مقصود ہے. 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کائنات اپنے رب کو پہچان لے، ایک اللہ کو پہچان لے، اس کے در پر جھکنے والی بن جائے،
در در پر جھکنا چھوڑ دیں۔ اس کے لیے اللہ نے جا بجا دلائل بھی بیان فرمائے کہ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں قدرت کی بنائی ہوئی وہ سب کی سب رب کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور ان کا بنانے والا نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی جس اللہ سے پناہ طلب کرنے کا آپ کو بتلایا، فرمایا اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللیل، یہ رات کا نظام۔ دن میں سورج تھا، اب اس سورج کو غروب کر کے یہ رات کی چادر اڑانے والا کون ہے؟ دنیا کے اندر کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ سورج کو ایک لمحے کے لیے روک سکے یا سورج کو طلوع ہونے سے روک سکے۔ فرمایا یہ کسی کے پاس میں نہیں، یہ نظام قدرت صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اس میں اللہ نے یہاں رات اور دن، سورج اور چاند کا ذکر فرمایا، حالانکہ ان کے اندر بھی اللہ نے بے شمار فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ اب رات کو باعث سکون بنا دیا، آرام کا ذریعہ بنا دیا، دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا، محنت کا۔ انسان تو انسان ہے، جانور بھی دن میں اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، رات میں آرام کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، والشمس والقمر۔ اب ظاہر بات ہے رات دن کا نظام چلتا ہے، اللہ نے اسباب کے درجے میں ان کو جوڑ رکھا ہے سورج اور چاند کے ساتھ۔ سورج نکل آئے تو دن، اور چاند کے نکلنے کا وقت ہو، سورج غروب ہو جائے تو رات ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اس کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی ہے اور سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ اب سورج اپنی جسامت کے اعتبار سے انتہائی بڑا سیارہ ہے، لیکن فرمایا عبادت کے لائق سورج بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ایک متفکرانہ تجزیہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے 7ویں پارے میں۔ حالانکہ ان کا اپنا نظریہ یہ نہیں، اللہ نے ان کو بچپن سے توحید کی گٹی دی تھی، وہ تو اپنے گھر میں شرک کے ماحول کو دیکھ کر بیزار تھے، لیکن قوم کو سمجھانے کے لیے ایک دن متفکرانہ سوچ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے بڑا عجیب منظر پیش کیا۔ جب ان کے سامنے ستارے نمودار ہوئے تو تھوڑی دیر ان کو دیکھ کر کہنے لگے شاید یہ میرا رب ہے، میں اس کی پوجا کرتا ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ غروب ہونے لگے۔ فرمایا جو غروب ہو جائے وہ رب بننے کے قابل نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں۔ چاند نکل آیا، فرمایا یہ ان پہلوں سے بڑا ہے، یہ زیادہ چمکنے والا ہے، شاید یہ رب ہو۔ جب صبح ہونے کے قریب آئی چاند بھی غروب ہو گیا۔ فرمایا یہ بھی غروب ہونے والا ہے، یہ بھی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یہ میرا رب نہیں ہے۔ دن ہوا، سورج نکلا، فرمایا یہ بہت بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، لگتا ہے یہی میرا رب ہے۔ لیکن دن ڈھلتے 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 جب شام ہونے کو ہوئی سورج بھی غروب ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ بھی غروب ہونے والا ہے، جو غروب ہو جائے وہ رب بن سکتے نہیں، چاہے سیاروں کی صورت میں، بے جان کی صورت میں ایک وقت کے لیے آئے چلے جائیں، یہ غروب ہونے والا بھی رب نہیں، سجدے کے لائق نہیں۔ اور چاہے پیدا ہونے کے بعد زندگی کے 60 سال 70 سال 80 سال گزارنے کے بعد موت کی صورت میں غروب ہونے والا نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہے، یہ بھی رب بننے کے قابل۔ عظمتیں اپنی جگہ پر، لیکن معبود وہ ذات ہے جس پر غروب کبھی بھی نہ آئے، جس میں کبھی فنا نہیں ہونا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، کل کائنات۔ تو جو فانی ہے وہ معبود بن سکتا نہیں، یہی بات سمجھائی یہاں بھی۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرنا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا سورج کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ سورج کے کیا مطلب؟ سورج سامنے ہو تو رب کو بھی سجدہ نہ کرنا۔ مسئلہ سمجھ لیں جی شرعی۔ اسی لیے طلوع کے وقت، عین غروب کے وقت، زوال کے وقت، 3 وقتوں میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ تو سن رکھا ہے نا جی صاحب نے، کیوں؟ حالانکہ ماشاءاللہ آپ سارے موحد ہیں،
آپ کا مکمل عقیدہ یہ ہے کہ عبادت اور سجدے کے لائق صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ لیکن پھر بھی فرمایا پکے توحیدی ہیں، لیکن سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب غروب ہو رہا ہو، یا سورج جب عین وسط میں ہو، فرمایا ان 3 وقتوں میں تم موحد ہو کر بھی سجدہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس وقت سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اگر رب کا پجاری بھی اس وقت سجدے میں چلا جائے گا تو دنیا سمجھے گی شاید یہ بھی سورج کی پوجا کر رہا ہے، اس لیے منع کر دیا۔ فرمایا سورج کے ان اوقات میں تم سجدہ نہیں کر سکتے، تو سورج کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، چاند کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، ولا للقمر، چاند کے سامنے بھی سجدہ نہ کرنا، تو پھر قبر کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں؟ ایک عجیب تحویل لوگوں نے نکالی ہے، جی ہم قبر تو سامنے ہے، سجدہ ہم رب ہی کا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ مسئلہ اس آیت میں حل کر دیا ہے، فرمایا رب کا سجدہ بھی کرنا ہے تو ایسے مقام پہ نہیں کرنا جہاں دیکھنے والے کو شک ہو کہ یہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اس لیے سورج کے نکلنے غروب ہونے کے اوقات میں منع کر دیا۔ ایسے ہی قبر سامنے ہے، چاہے آپ 100% رب کا سجدہ کر رہے ہیں تب بھی اس وقت سجدہ کرنے کی اجازت، اس لیے کہ دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ قبر کو کے سامنے۔ اور یہی وجہ ہے، حالانکہ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے جی، کون سی؟ عشاء کی، ماشاءاللہ کی کون سی نماز پڑھی ہے جی؟ فرض کتنے تھے؟ 4۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے تھے؟ 2۔ تو فرضوں کی 4 رکعت میں 8 سجدے، 3 رکعتوں 6 سجدے، 2 رکعتوں 4 سجدے، 1 رکعت تو ہے نہیں نماز۔ ایک نماز ہم اور بھی پڑھتے ہیں جسے نماز جنازہ کہتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں کوئی ایسی نماز نہیں جس میں سجدہ نہیں، ایک واحد نماز نماز جنازہ ہے جس میں رب نے سجدہ رکھا ہی کیوں؟ سامنے میت پڑی ہے، سامنے کیا پڑی ہے جی؟ اگر وہاں سجدہ کریں گے تو دنیا کہے گی یہ کس کو سجدہ کر رہا ہے، اس لیے منع کر دیا۔ تو میت چارپائی پہ ہے تو رب نے سجدہ رکھا نہیں، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی سجدہ کیا نہیں، تو وہی میت جب قبر کے نیچے چلی جائے تو سجدہ کیسے جائز ہوگا؟ واضح مسئلہ، لیکن کیوں غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ کیوں تعویل کر رہے ہیں جی ہم سجدہ تو رب ہی کو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے وقت میں رب کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے، اس لیے فرمایا لا تسجدوا للشمس، نہ کرو سجدہ سورج کے سامنے، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کے سامنے۔ ہاں سجدہ کرنا ہے تو کس کو؟ فرمایا واسجدوا للہ، سجدہ کرو کس کے آگے جی؟ اللہ کے آگے۔ کون سا اللہ؟ الذی خلقہن، جس نے ان چاند سورج کو بھی کیا کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ فرما دیا سجدے کے لائق وہ جو خالق ہے، جو مخلوق ہے، پیدا کی گئی ہے، وہ کتنی ہی بلندیوں پر کیوں نہ ہو، معراج پر ہی کیوں نہ چلی جائے ہستی، فرمایا جو مخلوق ہے وہ سجدے کے لائق نہیں۔ فرمایا الذی خلقہن، جن کو اس ذات نے پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، لیکن فرمایا یہ ہم سمجھا رہے اس کو کہ جو عبادت صرف کس کی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے پھر ان کے آگے کبھی مت جھکنا۔ ہاں اگر تمہاری مرضی یہ ہے کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے، حج کعبہ کا بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، یہ کام اگر چلا رہے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہے، پھر جنت ملنے والی نہیں۔ جنت کے لیے ضروری ہے عبادت صرف کس کی کرنی پڑے گی؟ اللہ کی۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے دوسرا پہلو بیان کر دیا کہ ہونا تو یہ چاہیے سجدہ صرف خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے، لیکن خدا نہ خستہ، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ مکہ کے مشرک تکبر کریں، یہ اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہ کریں، یہ کہیں ہم نے تو بتوں ہی کو پوجنا ہے، تو فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت، ان کے بتوں کے آگے جھکنے سے تیرے رب کی شان میں کمی نہیں آتی، اور اس کو سجدے کرنے والوں کی ضرورت بھی، سجدہ کس کی ضرورت ہے جی؟ میری اور آپ کی۔ ہم سجدہ کریں گے واسجد واقترب، سجدہ کریں گے تو اللہ کے کیا ہو جائیں گے؟ قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب چاہیے ہمیں، تو اس میں فائدہ ہمارا ہے، رب کا فائدہ نہیں۔
اور اگر ساری دنیا رب کا سجدہ نہ کرے، تکبر میں مبتلا ہو جائے، تو رب کا نقصان بھی کوئی، اس کی عبادت کرنے والی تو اللہ نے اور مخلوق بنا رکھی ہیں، انہی کا آگے ذکر فرمایا کہ اگر یہ مکہ کے کافر تکبر کریں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بس وہ ذات، وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس موجود ہیں، مراد اس سے فرشتے ہیں کہ تیرے رب کے پاس جو فرشتے موجود ہیں، یسبحون لہ، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، باللیل، رات ہو تب بھی، والنہار، دن ہو، ہر وقت اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس ابو جہل عتبہ شیبہ نے رب کی پوجا نہ کی تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے جی۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور فرمایا فرشتے تو اس انداز میں عبادت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں کبھی تنگی بھی پیدا، ہم تو کیا ہے نا جی، تھوڑا سا شوق چڑھا، ایک دن لمبی نماز پڑھی، دوسرے دن تھوڑی مختصر ہوئی، تیسرے دن اور مختصر ہوئی، ہفتے کے بعد نماز ہی چھوٹ گئی۔ اب رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اللہ سب کو صحت، عافیت، سلامتی، ایمان کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ دعا کیا کریں، اللہ کے محبوب کی عادت مبارکہ تھی، رجب المرجب کا چاند نظر آتے ہی آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور خیریت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دیں۔ یہ دعا مانگا کریں، اللہ ایمان اور سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ عطا فرمائے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، رمضان کی پہلی رات ماشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں، آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے چھٹی ہو جاتی ہے، کیوں؟ ہم تنگ دل ہو جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر یہ صفت موجود ہے، وہ خوش ہوتے ہیں جتنی لمبی عبادت ہے، تو فرمایا وہ تنگ دل نہیں ہوتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اگلی آیت کریمہ میں پھر نشانی بیان کر دی، فرمایا اس رب کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تو زمین کو جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، یعنی بالکل مردہ اور بے جان پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر بارش کی صورت میں پانی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اہتزت، وہ خشک زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور اگانے کے قابل ہو جاتی ہے، ابھرنے لگتی ہے، اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آگے اللہ نے ایک اور مسئلہ بھی بتلا دیا، یہ در حقیقت کفار کا رد ہے۔ کافر کہا کرتے تھے ایک بار مر گئے تو کون دوبارہ زندہ کرے گا، جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی کون اسے جمع کر کے دوبارہ وجود بنائے گا؟ اللہ فرما رہے ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو پانی کے ذریعے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا، اگانے کے قابل بنا دیا۔ لمحیی الموتى، وہی اللہ مردوں کو بھی کیا کرنے والا ہے؟ زندہ کرنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اپنی ذات حق کی معرفت نصیب فرمائے۔